الحمد للہ قادر المجید عزیز الستار الغفار الصلاة والسلام علی ابد الابرار صدق الاسرار نور الانوار سیدنا و مولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا إلى يوم القرار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا صل عليه ایک بار اور ایک بار اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی فضل ہے کہ ہم اس کے محبوب کے محبوب کے ذکر پاک سننے اور سنانے کے لیے آئے. میں کسی تبدیل میں جانا بھی نہیں چاہتا، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، اللہ، اور صرف کہا ہی نہیں، صرف کہا ہی نہیں، پھر اس پر قائم رہے. یہی بہت مشکل چیز ہے. کہنا اور اس پر قائم رہنا. اگر یہی خوبی ہمارے اندر، آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ جو کچھ ہم کہیں اس پر قائم رہیں، تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، ہماری آخرت بھی. قائم رہنا مشکل ہے. باتیں کرنے والے تو بہت باتیں کرتے ہیں، سبھی کہتے ہیں زبان سے ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. تو کمال یہ نہیں ہے. اب قرآن اس آیت کریمہ میں جو ترتیب دے رہا ہے، جو ترتیب ہے، زبان سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا،
اب اس کا ترجمہ اور آسان کر دو، اس پر قائم رہے یعنی جمے رہے، ڈٹے رہے، اڑے رہے، آندھیاں چلتی رہے، طوفان آتے رہے، ٹکراتے رہے، مگر وہ بندے مومن جس نے توحید کا اقرار اپنی زبان سے کیا ہے، اس کے قدم ڈگمگانے والے نہیں۔ اسی لیے دوستو، ایک ہے استقامت اور ایک ہے اجابت، دونوں میں فرق ہے۔ اجابت کہتے ہیں عہد کرنا، اور استقامت اس کی وفا۔ عہد کرنا یہ اجابت ہے، پورا کرنا استقامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ افضل کون ہے؟ اجابت عہد کرنا، تو اجابت والے تو بہت ملیں گے، انہوں نے یہ عہد کیا، انہوں نے یہ عہد کیا، انہوں نے یہ وعدہ کیا، انہوں نے یہ عہد کیا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر وہ کر کے دکھانا۔ تو اجابت والے ملیں گے، استقامت والے بہت کم، مشکل سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم رہے، تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یہ شان میری امت کی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں روح البیان نے یہ حدیث کوٹ کی، یہ شان ہماری امت کی ہے، یہ صفت، یہ خوبی ہماری امت کی ہے، جو زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اور یہ اقرار کہاں کا اقرار؟ جو عالم ارواح میں کیا تھا۔ اب سوچو، وہاں کا اقرار اور پھر یہ تو عالم اجسام ہے، کتنا فاصلہ؟ مگر جو ایک بار اقرار کر لیا، وہ یہاں آنے کے بعد بھی اسی اقرار پر قائم رہے، یہ کمال ہے۔ یہ کسی کو نصیب نہیں، صرف امت مصطفیٰ کی قسمت میں۔ تو ہم نے عالم ارواح میں جب اللہ نے ہم سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب مل کر بولے کیوں نہیں؟ اب بلا کہہ کر عالم ارواح میں جو اقرار توحید کیا تھا، دنیا میں آنے کے بعد اسی پر قائم رہے، دنیا میں آ کر اسی پر قائم رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا اقرار کوئی یہاں آنے کے بعد نہیں ہے، ہم نے بہت پہلے سے رب مانا۔ ہم دنیا کے میں آنے کے بعد ہم نے اقرار نہ کیا، میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں آنے کے بعد نہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اپنی استقامت دکھائی، جو اقرار اسی پر قائم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب ذرا دیکھیے استقامت ہے کیا؟ تو اس میں 3 قول خلفائے راشدین میں سے میں ایک ایک کا نقل کروں گا۔ اب ذرا دیکھیے حضرت سیدنا فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ استقامت دین پر قائم رہنا۔ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ استقامت عمل کا ریا سے پاک ہونا۔ بڑی بات ہے صاحب، عمل کا یعنی کوئی بھی کام کرو اس میں دکھاوا نہ ہو، اگر وہ دکھاوا ہے تو ریا ہے، اور ریاکاری یہ شرک خفی ہے۔ تقریباً اگر آپ پرسنٹیج نکالے تو بہت لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، جب
یہ ریا ہے کہ کسی کی آپ نے مدد کی، یہ بہت اچھی بات ہے، مدد کرنا بھی ایک نیکی ہے، کار خیر ہے، مگر یہ اگر ہے کہ لوگ دیکھیں تو یہ ریا ہے، پھر وہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں، اور وہ سارے اعمال جو ریاکاری کے طور پر لوگوں نے کیے قیامت کے دن وہ سب منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو ایک استقامت کا معنی یہ بھی کہ عمل کا ریا سے پاک ہونا، مگر مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرائض کی ادائیگی اپنے اپنے وقت پر، فرائض کی اپنے، مثلا یہ نمازوں کی پابندی اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے وقت پر اس پر پابندی کرنا۔ فجر کا وقت ہے، فجر پڑھی، ظہر کا ظہر پڑھی، عصر کا عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء کا وقت آیا، اسی طرح رمضان کا مہینہ روزہ رکھا، حج اس کا بھی مہینہ ہے، حج کیا، تو فرائض کی ادائیگی یہ استقامت ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے۔ مگر دوستو یہاں ٹھہر کر میں آپ کے سامنے ایک دوسرا فلسفہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ 3 صحابہ ہیں، کسی نے کہا دین پر قائم رہنا استقامت، عمل کا ریا سے پاک ہونا یہ استقامت، فرائض کی ادائیگی یہ استقامت، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سارے کے سارے استقامت کے جزیات ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ استقامت کلی کیا ہے؟ استقامت کلی کیا ہے؟ ایک تو استقامت جزئی ہے، دین پر قائم رہنا استقامت ہے، عمل کا ریا سے پاک ہونا یہ استقامت ہے، فرائض کی ادائیگی یہ استقامت ہے، لیکن یہ تو جزوی ہے، استقامت کے جزیات ہیں، استقامت کلی کیا ہے؟ آج اسی پر گفتگو ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے جب اس پر بات ہوگی تو تھوڑا سفر لمبا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم مدینے بھی چلیں گے، وہاں سے مکے بھی چلیں گے، پھر سفر کرتے کرتے کوفہ بھی آئیں گے، پھر میدان کربلا میں آئیں گے، پھر وہاں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد ادب سے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے۔ تو اتنا سفر کرنا وہ بھی سفر خطابت ہے، میں یہ سفر اس سفر کی بات نہیں کرتا ہوں جو ٹور والے لے کے نکل رہے۔ آج میں آپ کو ایسا خوبصورت سفر کراؤں گا، یہی بیٹھے بیٹھے مدینے کی بھی زیارت، مکے کی بھی، کربلا کی بھی، نجف کی بھی۔ کمال یہ ہے جگہ ایک فکس کر لو ہمیں یہی رہنا ہے، اور زیارتیں تمام کی ہوں، زیارتیں تمام کی ہو۔ اگر ایک مجلس میں زیارتیں تمام کی ہو تو یہ شان میرے امام کی ہے۔ استقامت کلی کیا ہے؟ استقامت کلی، وہ کلی کیا ہے؟ قلب اور قالب، ظاہر اور باطن، قلب اور قالب میں یکسانیت، دونوں کا ایک رہنا ہے، جو دل میں وہی زبان پر، جو دل میں وہ زبان پر، جو دل میں وہی نگاہ میں، جو دل میں وہی سماعتوں میں، جو دل میں وہی ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ سے اس کا اظہار کرنا۔ تو قلب اور قالب میں یہ یکسانیت، یہ ہے استقامت۔ وہ بندہ بڑے اونچے رتبے والا ہے جسے اللہ نے یہ صفت عطا کی، یہ سب کا مقدر نہیں ہے، تو سب کا مقدر زبان، ظاہر اور باطن میں یکسانیت۔ تو جب ظاہر
اور باطن دونوں ایک ہو اور وہ کسی پیکر محسوس میں ڈھلے، وہی مخدوم سمنانی ہوتا، وہی نظام الدین اولیاء ہوتا، وہی صابر کلیری ہوتا ہے، وہی خواجہ اجمیری ہوتا ہے، علی حجویری ہوتا ہے، بایزید بستانی ہوتا ہے، جنید بغدادی ہوتا ہے، غوث عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، سری سبتی ہوتا ہے، معروف کرخی ہوتا ہے، داؤد طائی ہوتا ہے، ابو بکر شبلی ہوتا ہے۔ جب قلب اور قالب میں یکسانیت، یہ کسی پیکر میں ظاہر و باطن جب کسی پیکر میں جمع ہوتے ہیں تو خواجہ حسن بصری ہوتا ہے۔ حضرات ایک بات بتاؤں، میں یہاں ایک مرد کا نام لے رہا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا ہے نا، اس میں سے ایک جتنے ہیں یہ سب مرد ہیں، خواجہ حسن بصری سے لے کر مخدوم سمنانی، یہ سب مرد ہیں۔ تو آپ پوچھو گے صاحب ہم لوگ پھر کیا ہیں؟ آپ لوگ کہنے کو تو مرد ہیں، لیکن قرآن جو اس کا تصور پیش کر رہا ہے مردانگی کا، جو قرآن کا تصور مردانگی ہے، قرآن کا جو تصور مردانگی ہے اس میں سے ایک بھی مرد نہیں، بناوٹ ہے، مرد کی طرح لگتے ہیں، اس کو انسان کہہ دیتے ہیں، یہ آدمی ہے، انسان ہے، مرد نہیں، مرد نہیں، مرد کون؟ تو قرآن ہی سے پوچھ لو، یہ قرآن تیرا جو تصور مردانگی ہے وہ کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارۃ عن ذکر اللہ، مرد وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ غافل نہ رہے، اگر تجارت کے بازار میں ہے تو وہ ذکر الہی میں ہے، جلوت میں ہے تو ذکر الہی میں، خلوت میں ہے تو ذکر الہی میں، میدان میں ہے تو ذکر الہی میں، اور غزوے میں ہے تو ذکر الہی میں، مکان میں ہے تو ذکر الہی میں، صرف عبادت میں نہیں، اگر بزم کے اندر ہے جہاں بھیڑ ہے وہاں بھی ذکر الہی میں، نہ ان کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے یا غافل رکھ سکتی ہے، نہ وہ خود، تو ان کو قرآن نے مرد کہا، ان کو قرآن نے مرد کہا۔ قرآن کہتا ہے دھوکے میں نہ رہنا، وہ مرد ہے، مرد جو اپنے رب کے ذکر سے ایک لمحہ غافل نہ رہے، ہے نا، وہ مرد ہے، اگر دیکھنے میں عورت ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، تو رابعہ بصری جس کو کائنات والے عورت سمجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے دھوکے میں نہ رہو، یہ عورت نہیں، مرد، یہ مرد ہے، مرد۔ تو میں نے تو ایک مرد کا ذکر کیا، مخدوم سمنانی مرد، نظام الدین اولیاء مرد، صابر کلیری مرد، وہ ایسے مرد ہیں کہ 12 سال تک ایک گولر کے پیڑ کے نیچے رہے، نہ کھایا نہ پیا، 12 سال تک کھڑے رہے، کیا مردانگی ہے؟ کیا اسلام میں یہ ہے مردانگی کا تصور؟ کسی کو 2 تھپڑ مارنا مردانگی نہیں ہے نا، کسی کو ذلیل کرنا یہ مردانگی نہیں ہے، مردانگی وہ ہے کہ اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس کو اپنا خادم بناؤ، اپنے نفس کو اپنا غلام بناؤ، یہ مردانگی ہے۔ اب اس حساب سے آپ دیکھیے کتنے مرد ہیں، کتنے مرد بڑی مشکل سے ملے۔ اچھا جو ہیں بھی تو اس دور میں یہ ایسا ماحول ہے، لوگ چھپے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے کو مرد ظاہر کر دیا تو لوگ ان کے پیچھے، ارے بھائی جب یوں ہی لوگ بھاگتے ہیں، یہ تو دور، اب یہ تو میرے پرانے سامعین ہیں، یہ دور تو باباؤں کا ہے، سمجھ، یہ بابا وہ بابا ہے نا۔ اور ایک بات بتاؤ، اسلام جو ہے، اسلام تو کہتا ہے یہ بابائیت کے پیچھے مت جاؤ، ہمارے وہاں اسلام کا یہ تصور ہی نہیں ہے، یہ دیکھو اس کی کوالٹی کیا ہے،
جس دین کو مانتا ہے اس پر قائم ہے نہیں. اب آئیے پلٹ کر میں یہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں. میں نے جس کا نام لیا ایک ایک مرد ہے. اب یہ مرد سب جب ان کو اکٹھا کیا تو مرداں ہو گئے. میں نے کہا بھائی ان مردوں کا بھی کچھ کوئی بادشاہ ہے؟ ان مردوں کا بھی کوئی شہنشاہ ہے؟ تو بہت آپ پڑھتے ہیں شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو شاہ مردہ کس کو کہا آپ نے؟ علی کو. تو شاہ مردہ یہ مردوں کے شاہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مرد ہیں، مرد ہے جبھی تو یہ بادشاہ ہے. مرد ہے تو خواجہ حسن بصری سے لے کر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تک، چاہے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، اشرفیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ جتنے ہیں یہ مردوں کی جماعت ہے. اور ان کے بادشاہ حضرت علی. یہ ہے شاہ مردہ کا صحیح مطلب. یہ مردوں کے بادشاہ ہیں، مردوں کے. تو اب اگر حضرت علی کو ایک بات بتاؤں، اولیاء کرام کو جو قوت مردانگی ملی ہے، مردانگی، وہ حضرت علی کا صدقہ ہے. مجھے وہ غزوہ خندق کی حدیث یاد آ گئی. سرکار فرماتے ہیں کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے کیا فرمایا؟ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل. ضرب سوچو، جب علی کی ضرب کا یہ عالم ہے تو مولا علی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے. اور مجھے تو اب بات چلی شاہ مردہ کی، تو شاہ مردہ کی ایک نظیر اور پیش کروں. ان کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها. پھر ایک دوسری روایت انا دار الحکمت و علی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ. میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ. تو اس کا مطلب کہ گھر میں انٹری اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک دروازے تک نہ پہنچو. تو دروازہ تو علی ہے نا. اب شہر میں جانے کے لیے داخلہ چاہیے تو دروازے ہی سے جانا ہے. دروازہ علی ہے. اسی لیے ہر ولی محتاج ہے علی کا. ہر ولی محتاج ہے علی کا. اور ایک بات بتائیں، شہر نبی میں اگر ہم بھی داخلہ چاہتے ہیں تو دروازہ یہی ہے. علم کا شہر علی دروازہ، میں حکمت کا گھر. تو جب علم کا ایک بات بتاؤں آپ، میں مدینۃ العلم پر آؤں گا بعد میں، پہلے باب العلم کو سمجھو. منبر پر کھڑے ہو کر مولا کائنات یہ اعلان کرتے، سلونی جو چاہو مجھ سے سوال کرو، جو چاہو تمہاری مرضی، اما شیخ جو چاہو. میں نے تو صرف دو ہی زبان سے سلونی کا لفظ سنا ہے جو حدیث کی کتابوں میں. یا تو میرے آقا نے فرمایا سلونی جو چاہو پوچھو، یا حضور کے بعد علی نے کہا جو چاہو پوچھو. یا تو میں نے مدینۃ العلم کی زبان سے سنا، یا باب العلم کی زبان سے سنا. یا تو میں نے اس سے سنا جو علم کا شہر ہے، یا تو میں نے ان سے سنا جو اس کا دروازہ ہے. جو چاہو پوچھو. ابھی بھی میں منبر پہ بیٹھا ہوں، یہ ہمارا مجمع ہے. اگر میں پوچھ لوں آپ سے جو چاہو پوچھو، اتنے ہی لوگوں میں پتہ نہیں کون کیا پوچھ سکتا ہے، مگر میں یہ غلطی نہیں کروں گا. اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے. جو چاہو پوچھو. اب جو چاہو پوچھو، تو آج تو آپ کو موقع مل جائے گا. جو پوچھو آج تو اپنا ہے نا دن. اور یہ کوئی ہمت بھی نہیں کرتا کہ بھرے مجمع میں اعلان کرے جو چاہو مجھ سے پوچھو، ہے نا.
لیکن وہ علی ہے، علی ہے نا. یہ کوئی عالم نہیں کلام کر رہا ہے منبر پر، سراپا علم بول رہا ہے. یہ کسی فاضل کا خطاب نہیں ہے، سراپا فضل کا ہے. یہ کسی عارف کی زبان نہیں ہے، سراپا معرفت کی زبان ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جو چاہو مجھ سے پوچھو. بس موقع مل گیا، ایک سوال کرنے والا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ حل رأیت ربک یا علی، اے علی تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ سوال بڑا پیچیدہ، مگر اتنی آسانی سے جواب دیا، خاموش ہو گیا. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نماز میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھتا. اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کو دیکھ نہیں لیتا. پھر اس نے سوال کیا اے علی یہ علم آپ کو ملا کہاں سے؟ ہے نا، ملا کہاں سے؟ فکر ہوتی ہے نا. اگر کوئی اچھا لباس پہن لے تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ یہ ملا کہاں سے، بنگلور میں یہ آیا کہاں سے. اس کی بھی بڑی لوگوں کو فکر رہتی ہے. اگر بڑا علم والا آیا کہاں سے، کہاں سے ملا، کہاں سے ملا، ہے نا. تو حضرت علی اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آخری غسل دے رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری غسل جب دے رہا تھا تو حضور کی پلک مبارک پر پانی کے چند قطرے ٹھہر گئے تھے، رک گئے تھے چند قطرے. تو مجھے موقع ملا، میں آگے گیا، لب لگا کر میں نے چوس لیا. میں نے لب لگا کر چوس لیا. بس میرا چوسنا تھا. علم و معرفت کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا. مجھے کہنا یہ ہے کہ پانی کے چند قطروں کو مولا علی اگر چوس لے تو کائنات میں ان کے علم کا کوئی جواب نہ ہو. تو جب پانی کے چند قطرے چوسنے والے علی کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری شان اہل بیت. میرے مصطفیٰ کے کمال علم کا عالم کیا ہوگا اور اس کا ادراک کر سکتا ہے. علم مصطفیٰ کی حقیقتوں تک کسی کی رسائی نہیں. رب جانے، رب جانے علم مصطفیٰ کتنا ہے. اسی لیے قرآن میں سورہ رحمان کے اندر یہ کہہ دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اب مجھے یہ بتاؤ، سکھایا رحمان نے، سیکھا حبیب رحمان نے، ہے نا، اور جو سیکھا وہ قرآن ہے. تینوں لاجواب، تینوں لاجواب، تینوں بے مثال. نہ سکھانے والے کا کوئی جواب، نہ سیکھنے والے کا کوئی جواب، نہ سیکھنے والے نے جس قرآن کو سیکھا اس قرآن کا جواب. تینوں بے مثال. اب مجھے بتاؤ وہ کون سا علم ہے جو قرآن سے باہر، وہ کون سا گوشہ ہے، نقطہ ہے جو قرآن سے باہر. اور اللہ نے پورا قرآن پڑھایا. اب تم کہتے ہو غیب، غیب ہے کہ نہیں، غیب ہے کہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ یہ علم غیب قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہے تو رسول نے پڑھا، جب پڑھا تو غیب ہے. تو علم غیب سے انکار کرنا یہ علم غیب سے انکار نہیں ہے، قرآن سے انکار ہے، قرآن سے انکار ہے. اللہ نے پورا قرآن اپنے محبوب کو پڑھایا، پورا قرآن پڑھایا. اب آپ ذرا دیکھیں، جو چاہو پوچھو. یہ شاہ مردہ کی شان ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. مولا کائنات کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے، جامع مسجد، اور دیکھا وہ ٹیم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں گروپ بنا کر کے کوئی نہ کوئی مولانا مولوی تبلیغ کر رہے ہیں.
وہ اس کونے میں ہے، وہ اس کونے میں، اس کونے میں، مولا کائنات نے سب پر نظر ڈالی، کہا ایسا ہے آپ تبلیغ کر رہے ہیں، میں تم سے سوال کروں گا، تبلیغ وہی کر سکتا ہے دین کی جو میرے سوال کا جواب دے دے۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ باب العلم ہیں، آپ کے سوال کا جواب ہم، کہا نہیں سوال کا تو کروں گا اور جواب تو دینا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا۔ ایک ایک جو گروپ بنا کے بیٹھے تھے، حضرت علی نے سب سے سوال کیا، جواب نہیں کہا آؤٹ، نکلو۔ دوسری جماعت کی طرف گئے، وہ بھی تبلیغ، اس سے سوال کیا، نہیں جواب، آؤٹ۔ تیسری جماعت کے پاس گئے، وہی جواب میں آؤٹ۔ سب کو حضرت علی نے نکال دیا کہ آج سے تمہارے لیے تبلیغ حرام ہے۔ جب تم دین جانتے ہی نہیں ہو تو دین کی تبلیغ کا حق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ سب کے لیے نہیں ہے۔ جتنی تیزی سے مبلغین بڑھ رہے ہیں، کونے کونے یہاں وہاں دیکھو، وہ القاب و آداب، اللہ اکبر، وہ تو ایسا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس کا یہ پرچار ہو رہا ہے کہ یہ زمین کی مخلوق ہے یا آسمان سے آئی ہے۔ ایک لمبا پورا مطلب پوسٹر دیکھو تو ایک لائن میں، کئی لائن میں، نام بہت بعد میں آئے گا، بحر العلوم، کان علوم، گنج علوم، مخزن العلوم، یہ علوم، وہ علوم، یا علامہ مولانا۔ اب تو مولانا بہت تکلیف ہوتی ہے، علامہ سے نیچے سننے ہی نہیں چاہتے۔ اچھا، اور اتنے القاب لے کر جب کوئی چلتا ہے اپنے ساتھ تو اس کو دقت آتی ہے نا۔ ایک مولانا صاحب گئے کسی ہوٹل میں، وہ ہالیڈے منانے کے لیے، تو ہوٹل میں گئے تو ہوٹل والے نے کہا بھائی کمرہ نہیں خالی ہے، کہا ایک چاہیے، ایک، کہا نہیں بھائی بہت مشکل ہے، کہا نہیں ایک دے دیجیے۔ خیر بڑی ریکویسٹ کی، منت سماجت کی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک کمرہ آپ کو ملے گا، نام بتائیے۔ وہی القاب شروع کر دیا، علامہ مولانا۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، اتنے روم نہیں ہیں، ایک روم خالی ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ بھیڑ ہے، یہ اپنے ساتھ پورا مجمع لے کے آیا ہے، کمرہ ایک ملے گا۔ اگر اتنے لوگ ہیں، اس نے ہر لقب کو، خطاب کو سمجھا کہ ایک آدمی۔ اس نے کہا پھر جگہ نہیں، پھر جگہ نہیں، تو اس سے دقت بھی آتی ہے، اس سے دقت بھی آتی ہے۔ تو شاہ مردہ وہ علی، جنہیں رسول کی زبان نے باب العلم کہا۔ اور میں ایک بات بتاؤں، اسی دور کے ایک صحابی کا قول نقل کر دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں وما علمی وعلم اصحاب محمد فی علم علیم الا کقطرۃ فی سبعۃ البحر۔ میرا علم سارے صحابہ کا علم، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے میرا علم اور سارے صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندر میں قطرہ۔ اب بتاؤ، ایسی ذات قدسی صفات کی آغوش میں تربیت پانے والا حسن کیسا ہوگا، حسین کیسا ہوگا؟ وہ حسن، وہ حسین جس کی اصل درسگاہ یا آغوش مصطفیٰ ہے، یا آغوش مرتضیٰ ہے، یا آغوش فاطمہ زہرا۔ اس کی کیا مریادہ ہوگی، کیا عظمت ہوگی، ہے نا۔ اسی لیے میں کیا بتاؤں، عالم بہت ملیں گے، مگر اگر تمہیں علماء کا علم دیکھنا ہے تو حسین میں دیکھو۔ معرفت والے تو بہت ملیں گے، لیکن اگر معرفت دیکھنی ہو تو حسین میں دیکھو، شریعت دیکھنی ہے حسین میں دیکھو، طریقت دیکھنی ہے حسین میں دیکھو، حقیقت و معرفت کے انوار دیکھنے ہیں حسین میں دیکھو، ان کے کردار میں دیکھو۔ اسی لیے دوستو، کربلا کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا کسی مقام کا نام نہیں ہے، کربلا اسلام کی ایک درسگاہ کا نام ہے، اور ایسی درسگاہ جہاں سے جملہ صفات اسلامیہ کے
جوہر ملتے ہیں. اخلاق دیکھنا ہے تو کربلا سے لو, اخلاق لینا ہے تو کربلا سے لو, ہنر لینا ہے تو کربلا سے لو, علم و فن لینا ہے تو کربلا سے لو. میرے دوستو, عشق مصطفیٰ کی دولت گنج گرا مایا لینی ہو تو کربلا سے لو, قرآنی ہدایت لینی ہے تو کربلا سے لو. میرے دوستو, حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کا شعور لینا ہے تو کربلا چلو, اپنی بینائی کو نور دینا ہو تو کربلا چلو, دلوں کو سرور دینا ہے تو کربلا چلو, شریعت و طریقت کا حاصل امتزاج دیکھنا ہو تو کربلا چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی, اسی لیے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے میں حسین سے, حسین مجھ سے, حسین منی انا من حسین, حسین مجھ سے, حسین مجھ سے, میں حسین سے, میں حسین سے, میں حسین سے, میں حسین سے. اس کو آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. حسین مجھ سے بات سمجھ میں آتی ہے, میں حسین سے. انبیاء کرام کو تمام صفات دی گئی, مگر رب نے ان تمام صفات کو اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دیا ہے نا. اب ایک خوبی, ایک صفت وہ شہادت والی وہ رہ گئی. تو حضور تو جامع کمالات انبیاء ہے, وہ کمی کیسے رہے گی؟ اب رب کی مشیت دیکھیے, اہتمام دیکھیے, جو اپنے محبوب کے حصے میں وہ صفت ڈالی تو کہیں اور سے نہیں, حسن و حسین سے. اب شہادت کی بھی دو صورت, ایک شہادت خفی, ایک شہادت جلی, اور مصطفیٰ کے حصے میں دونوں آئی, شہادت خفی بھی, شہادت جلی بھی. شہادت خفی نواسہ حسن کے ذریعے, تو شہادت جلی نواسہ حسین کے ذریعے. اسی لیے شہادت حسین صرف حسین کی شہادت نہیں ہے, مصطفیٰ کی شہادت ہے, وہ شہادت رسول ہے. حضرات گرامی, ہم اہل بیت کا ذکر چھیڑتے ہیں تو دل روشن ہوتا ہے, سینہ کشادہ ہوتا ہے, دلوں کو زندگی ملتی ہے, ہمارے عقیدوں کو استحکام ملتا ہے, پختگی ملتی ہے. آپ ذرا دیکھیں, یہی حسنین کریمین امام اہل سنت محدث بریلوی فرماتے ہیں, کیا بات رضا اس چمن اس تارے کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور. عجیب بات ہے زہرا کے باغ کی سید, حسن گلے نبوی ہیں, حسین بوئے رسول. حسن گلے نبوی ہیں. تو اب میں اسی طرف آتا ہوں, یہ سب تمہید ہے اس نکتے کی. ثم استقاموا, زبان سے کہا رب اللہ, پھر قائم رہے. اسی لیے دوستو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آیت کی تلاوت کرنی ہے تو قرآن دیکھ لو, اور اس آیت کی تفسیر دیکھنی ہے تو سیدھے کربلا چلو, سیدھے کربلا چلو. اور تفسیر کون سی؟ یہ کتابی نہیں, عملی, جو امام حسین نے اپنے عمل سے کیا. میری زندگی دیکھو, بھوکا ہوں مگر قائم ہوں, پیاسا پانی نہیں ہے مگر قائم ہے, کھانا نہیں ہے مگر قائم ہے, تنگی ہے قائم ہے, زبان پر لا الہ الا اللہ, خدا کی حمد و ثنا, اپنے رب کا شکر. بھوکے پیاسے. اور ایک بات بتاؤں, امام پاک کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے, یہ ذہن سے نکال دیجیے, بلکہ دین کو بچانے کے لیے گئے تھے, دین کو کے تحفظ کے لیے گئے تھے, دین کو بچانے کے لیے گئے تھے. ورنہ اگر جنگ کے لیے جانا ہوتا تو عورتوں کی کیا ضرورت تھی, بچے کی کیا ضرورت تھی, بیماروں کی کیا ضرورت تھی. وہ لڑنے نہیں گئے, دین کے تحفظ کے لیے گئے. اور اس میں کوئی شک نہیں, اپنی قربانی دے کر دین مصطفیٰ کو بچایا. اب یہ میں کہہ سکتا ہوں دوستو, ایک بات بتائیں, دین تین ہی چیز ہے ہمارے پاس, ایک لانے والا, پھیلانے والا, بچانے والا. اسی میں بات ختم. دین لانے والا, دین پھیلانے والا, دین بچانے والا. دین لانے والے رسول, پھیلانے والے صحابہ. صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں دین کو پھیلایا,
فاروق اعظم نے پھیلایا، عثمان غنی نے پھیلایا، علی مرتضیٰ نے پھیلایا، سلمان فارسی نے پھیلایا، طلحہ زبیر نے پھیلایا، ابو ذر و عمار نے پھیلایا، صہیب رومی نے پھیلایا، یہ دین پھیلایا۔ لاکھوں صحابہ اپنے اپنے زمانے میں دین پھیلاتے رہے، اتنا پھیلایا کہ عرب سے چلے تو چائنا پہنچ گئے۔ دین کو پھیلایا تو دین لانے والے نبی، پھیلانے والے صحابہ، بچانے والے حسین۔ اسی لیے ہم 3 آئٹم ہے ہمارے پاس، چوتھا کچھ نہیں، باقی سب خطابت ہے۔ دین لانے والے، دین پھیلانے والے اور دین بچانے والے۔ حضرات ایک بات بتاؤں، یہ عدد کو دیکھیے آپ، 72 72 بڑا قیمتی ہے نا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جب کسی مریض کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک اچھا ڈاکٹر کہتا ہے بھائی بلڈ لاؤ، اور بھی وہ دیکھتا ہے، وہ خون سے خون ملاتا ہے، پازیٹیو نیگیٹو، یہی تو ہے نا، یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ تو اب اگر ایک کی ضرورت ہوئی تو ایک کے خون سے 2 کی، 2 3 کی، 3 4 کی، 4 5، مگر وہی رشتہ داری میں چلے گا۔ ایسے اسلام کی کھیتی سوکھ چکی تھی، اب اس کو بھی خون کی ضرورت تھی، سینچنے کی ضرورت تھی، سینچنے کی، خون نہیں سینچنے کی ضرورت تھی، اس کو شاداب اور سرسبز بنانے کی ضرورت تھی۔ اسلام نے کہا اب مجھے ضرورت ہے۔ جب اسلام نے ڈیمانڈ کی مجھے ضرورت ہے، میں سوکھ گیا، تو یہ 72 تھے، یہ 72 تھے۔ جب 72 میدان کربلا میں آئے، ایک ایک کر کے اپنی شہادت قربانی پیش کرتے رہے، تو اسلام بھی بولتا رہا ہے نا، انف کریے ہے نا۔ یہ اب 73 کی بھی ضرورت نہیں، جملے پر غور کیجیے، 73 کی ضرورت نہیں، صرف 72 پر بات بن گئی۔ اس کا مطلب یہ عدد قیمتی ہے، یہ عدد بڑا قیمتی ہے۔ 72، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اگر 73 تو اس میں بھی خطرہ ہے نا۔ ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈویژن ہے، بٹوارا ہے، تو 72 کی ضرورت تھی۔ میدان کربلا میں 72 نے اپنی بے لوث قربانی پیش کی خدا کی راہ میں، خدا کی راہ میں۔ آپ ذرا دیکھیے، آقا حسین نے قرآن کی بھی حفاظت کی اور دین کی بھی حفاظت کی۔ تکمیل دین سرور کونین سے ہوئی، دین مکی کو زندگی بخشی حسین نے۔ دین مصطفیٰ کو اگر زندگی ملی ہے تو مولا حسین کے بلیدان سے ملی ہے، حسینی کردار سے دین متین کو زندگی ملی ہے۔ آج جو دین زندہ ہے یہ حسین کی شہادت کا صدقہ۔ آج ہمارے سجدے جو سلامت ہے کربلا کے اس امام کے آخری سجدوں کے سجدے کا صدقہ، ہم سلامت ہیں، ہمارا نظریہ سلامت ہے۔ یاد رکھو، اسی لیے 2 نام آتے ہیں تاریخ کے پنوں پر، ایک یزید جو اندھیرے سے عبارت ہے، جو اندھیرے کا استعارہ ہے، اور ایک حسین جو نور کا استعارہ ہے، جو روشنی کا استعارہ ہے، جو اجالے کا استعارہ ہے۔ ایک طرف ظلمت ہے، ایک طرف نور ہے، ایک طرف بدعقیدگی ہے، دوسری طرف عقیدہ ہے۔ یاد رکھو، ایک بات بتاؤں، کلمہ سن کر دھوکہ نہ کھانا۔ یہ جتنے امام پاک کے مقابل میں آئے تھے یہ سب کلمہ گو ہی تھے، ہے نا۔ نماز بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، اور تیر بھی چلا رہے ہیں۔ تو یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، تیر بھی چلا رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤں، میں آپ کو آیت مباہلہ کی طرف لے چلتا ہوں۔
پہلی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب دیکھیے اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے. پاک صاف ستھرا کر دے. کون چاہتا ہے؟ انما یریدو، اللہ چاہتا ہے نا. تو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مراد ہے. وہ مراد ہے. خدا نے جس کو چاہا وہ مراد. لفظ پر غور کیجئے گا. خدا نے جس کو چاہا وہ مراد. پھر چاہنے والا کیا ہوا؟ لفظ کی رعایت کر رہا ہوں میں، ہے نا. اور ڈر لگتا ہے مفتیان کرام سے. چاہنے والا مرید اور جس کو چاہا مراد. لفظ پر غور کیجئے گا. چاہنے والا مرید، جس کو چاہا مراد. اللہ چاہنے والا، اہل بیت مراد. اے محبوب اللہ چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والوں اللہ چاہتا ہے ہر طرح کی نجاست گندگی سے تم کو دور کر دے، پاک صاف ستھرا کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہے نا. تو بھائی اگر آپ فضیلت کا معیار علم کو بنائیں تو اہل بیت کے علم کا جواب نہیں. اور اگر فضیلت کا معیار طہارت و نجابت کو بنائیں اس میں بھی اہل بیت کا کوئی جواب نہیں. ارے ان کی طہارت پر تو قرآن کی مہر لگی ہے. ارے جس کی طہارت کا ذکر قرآن کرے کہ میں نے انہیں پاک صاف کر دیا ہے. دوستو ان کا کیا عالم. اچھا اب یہ دیکھیے یہ آیت کریمہ جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. اب آگے بڑھیے آیت مباہلہ. وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ محبوب تم کو آؤ ہم بلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ. یہ نجران کے عیسائیوں، نصارہ نجران کے عیسائیوں، تم نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی ہے، میری حقانیت کو چنوتی دی ہے کہ تم اپنے بچوں کو بلاؤ، میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں. تم اپنے مردوں کو لاؤ، میں اپنے مردوں کو لاتا ہوں. آؤ مباہلہ کر لے، دیکھ لیتے ہیں کہ کون حق پر آئے. لعنت ہو خود جھوٹوں پر خدا کی. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہم کرتے ہیں. لاؤ. اور ایک بات بتاؤ ترتیب دیکھیے. جب سرکار جا رہے تھے تو اب ابنانا و ابناکم کس کو دیا؟ حسن حسین. حسن اور دونوں دودھ پیتے بچے ہیں. عمر بھی نہیں کہ چل کے پیدل چلے، قدم سے چلے. دودھ شیر خار بچے، دودھ پیتے بچے اللہ کے رسول لیے. نسانا، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو. اپنی عورتوں میں اللہ کے رسول نے صرف سیدہ کائنات کو لیا. حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ نساء جو ہے یہ جمع ہے نا. اور حضرت فاطمہ تو تنہا ہے، واحد ہے، مگر نہیں دوستو انہیں واحد مت سمجھنا. وہ ایسی واحد ہے جو پوری جمعیت پر بھاری ہے. ساری کائنات کی عورتیں ایک طرف، نبی کی بیٹی ایک طرف. ساری کائنات کی عورتیں ایک طرف، نبی کی بیٹی ایک طرف. پھر بھی معاملہ برابر نہیں ہے. اتنی بھاری ہے، اتنی باوزن ہے کہ ان کے مقام کو نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ان کی عظمت و رفعت و شوکت و جلالتوں کو پرکھا جا سکتا ہے. فاطمہ زہرا کیا ہے؟ ارے یہ فاطمہ زہرا وہی ہے جب کی سواری بروز محشر گزرے گی
تو رب کی طرف سے منادی یہ ندا آواز لگائے گا، اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری جانے والی ہے، فاطمہ بنت محمد کی سواری جانے والی ہے۔ اے اہل محشر آنکھیں بند کر لو، گردنوں کو پست کرو، یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا، یہ مقام ہے، یہ عظمت فاطمہ ہے جو لفظوں سے باہر ہے، ہمارے بیان سے باہر ہے، ہماری فکر سے باہر ہے، ہمارے ادراک سے باہر ہے وہ فاطمہ، جو ہمارے علم کی حدوں سے باہر ہے وہ فاطمہ، جو ہماری معرفت سے باہر ہے وہ فاطمہ۔ دوستو جو لفظوں کے ذریعے بیان نہ ہو سکے وہ فاطمہ، جو جملوں کے ذریعے بیان نہ ہو سکے جن کا مقام، وہ فاطمہ، وہ فاطمہ جس کو رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، جس کو رسول نے اپنے جگر کا، اور ایک نقطہ اور بیان کروں، واللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ ایک بات بتاؤں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج آیتیں حدیثیں چل رہی ہیں، کیوں چل رہی ہیں؟ میں محدث اعظم مشن میں بول رہا ہوں، میں یہاں سے ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں، یہ محدث اعظم کے نام سے ہے تو بات تو علمی ہونی چاہیے، بات تو علمی ہونی چاہیے، اور اتفاق دیکھیے کہ نام یہ مشن جو ہے یہ میرے دادا کے نام سے، اور بولنے والا پوتا، تو بات تو ایسی ہونی چاہیے یہاں سے کہ دنیا یہ دیکھے یہ کسی ایسے ویسے سنٹر سے نہیں کلام ہو رہا ہے، وہاں اس سنٹر سے بات ہو رہی ہے جس کے علم کا دبدبہ عرب و عجم میں تھا، جس کے علم و عمل کا دبدبہ عرب و عجم میں تھا، اور اسی حضور محدث اعظم کی علمی روایت کو شیخ الاسلام نے قائم رکھا، بنائے رکھا۔ ان کی خدمات کے حوالے سے میں دوستو، اگر حضرت شیخ الاسلام کی علمی خدمات کو دیکھنی ہو، میں مشن کی بات کر رہا ہوں، علمی خدمات کو دیکھنی ہو تو دوستو اسلام کا تصور الہ اور مودودی دیکھو، اسلام کا نظریہ عبادت اور مودودی، جنہوں نے دناہل قاہرہ اور براہین ساتیہ کے ذریعے مودودیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، وہ شیخ الاسلام جس نے صحیح اسلام کا تصور الہ اور صحیح اسلام کا نظریہ عبادت پیش کیا۔ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ ان سے وابستہ، محدث اعظم، علم کے سمندر کا نام، علم کے بحر بے قرار کا نام، اور وہ روایت چلی بیٹوں سے اور چلتی رہے گی، اور ہمارے وہاں تو یہ تو مخدوم سمنانی کا انتظام ہے، یہ تو چشمہ اشرفیت ہے، یہ کبھی سوکھنے والا نہیں ہے، یہ ایسا چشمہ ہے کہ خود مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق نور العین نے 20 سال تک چپکے میرے وضو کے پانی کو تشت میں جمع کر کے چپکے 20 سال تک پیا، 20 years 20 سال تک پیا ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس آب حیات کے آثار و برکات قیامت تک نور العین اور اس کی نسل سے کبھی نہ جائیں، تو یہ اسی آب حیات کے آثار و برکات ہے، یہ کوئی اور خاندان نہیں ہے، ایک آیا دو آیا تو چلا گیا، اس کے بعد ختم نہیں، 650 برس ہو گئے، 650 برس ہو گئے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا، اور یہاں تو معاملہ ایسا ہے وہ جاتا بھی نہیں دوسرا آ جاتا ہے، یہ کرم نہیں بالائے کرم ہے، جانے جاتا نہیں ابھی موجود ہے، اور دوسرا کھڑا ہو گیا، آپ ہو گئے ضعیف ہو گئے بوڑھے ہو گئے، آرام کیجیے، ہے نا، اب وہ میں روایت وہ میں لے کے چلوں گا، وہ کام میں کروں گا، تو یہ سلسلہ اشرفیہ ہے، یہ سلسلہ اشرفیہ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ تنہا اشرفیہ ہی نہیں ہے، یہ سلسلہ چشتیہ بھی ہے، قادریہ بھی ہے، نقشبندیہ بھی ہے، تو ہر وردیہ بھی ہے، یہ ایسا سلسلہ ہے جو سارے سلسلوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے، یہ محدث اعظم ہے، تو آج ان کے علم کے حوالے کو بھی پیش کرنا ضروری ہے، اور ان کے جانشین کا جو علمی مقام ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں نے روشنی ڈالی۔ حضرات ایک بات بتاؤں، جو بھی خدمت کرتا ہے دین کی،
اس کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا، اس کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، ہے نا۔ آج دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، مگر زندہ ہے اپنے کارناموں سے، اپنے علمی خدمات سے۔ فقہاء کرام ماضی کے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، مگر زندہ ہے۔ ایسے بات کی آنے والی نسلیں یاد کریں گے۔ محدث اعظم کو آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، مگر آپ ادب سے نام لیتے ہیں، زندہ ہیں، علم کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، اپنی روایات کے حوالے سے، زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے۔ تو واللہ یتوفی الانفس حین موتہا، میں تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، اس آیت کی تفسیر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے اس کا مطلب سمجھیے کہ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے، جب ان کا وقت قریب ہوتا ہے مرنے کا تو وفات اللہ ہی دیتا ہے۔ فرشتے جو ہے ملک الموت وہ مامور ہیں اس کام کے لیے، مگر وفات اللہ ہی دیتا ہے، زندگی اللہ ہی دیتا ہے، یعنی حیات اور ممات دونوں کا مالک رب ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب علامہ اسماعیل حقی کیا فرماتے ہیں روح البیان میں کہ جب روح فاطمہ زہرا نکالنا ہو تو حضرت ملک الموت گھر پر تشریف لائے، حضرت فاطمہ زہرا کی روح کو قبض کرنے کے لیے جب نازل ہوئے تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے انکار کر دیا، تو نہیں، تم میری روح نہیں نکال سکتے، میں تو کسی کے سامنے آئی نہیں، ٹھیک ہے تم فرشتے ہو لیکن مجھ کو تو سورج نے بھی نہیں دیکھا، پردے کا ایسا اہتمام۔ فلما نزل عليها ملك الموت ولم ترضى بقبضه وقبض الله روحها، جب انہوں نے انکار کیا، راضی نہیں ہوئی کہ میری روح کو فرشتے موت ملک الموت نکالے، وہ راضی نہیں ہوئی، تو اب کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے دست قدرت سے روح فاطمہ نکالی۔ میں نے کہا نہیں، محدث اعظم مشن میں آئے ہو تو یہاں سے لے کے جاؤ، کم سے کم ایک ہی پوائنٹ لے کر کے جاؤ گے تو یہ ایسا نقطہ ہے کہ بہت سارے نقطوں پر بھاری ہے۔ تو اللہ نے اپنے دست قدرت سے فاطمہ الزہرا کی روح کو نکالی، یہ مقام ہے جناب سیدہ، رسول انہیں میدان مباہلہ میں لے جا رہے ہیں۔ اب کس عورت میں طاقت ہے جو سیدہ کا سامنا کرے، جو فاطمہ الزہرا کا سامنا کرے، جس کی روح کو اللہ اپنے دست قدرت سے نکالے؟ مقام سیدہ کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا کی عظمت ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کائنات کی ساری عظمت، رفعت، شوکت، شان سیدہ کائنات پر قربان ہو، نبی کی لاڈلی نور نظر لخت جگر گوشے رسول پر ساری عظمتیں قربان ہو، ہے نا۔ تم اپنی عورتوں کو، اپنے عورتوں کو، بچوں میں حسنین کریمین، عورتوں میں بیٹی فاطمہ، تم اپنے مردوں کو، میں اپنے مردوں میں علی۔ کیا بات ہے صاحب، رسول نے کہا یہ میری جان ہے، علی میری جان ہے۔ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی بھائی؟ کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جب اللہ کے رسول خود مولا کائنات کو اپنی جان کہہ رہے ہیں، یہ میرا نفس ہے، یہ میری جان ہے نا، اور واقعی جان ہے۔ ہجرت کی رات کچھ امانتیں تھیں، یہ فلاں فلاں کو اے علی دے دینا، میں جاتا ہوں، یہ دے دینا، تقسیم کرنے آنا، میرے پاس پھر آنا، امانتوں کو تقسیم کر کے میرے پاس آنا، اور اپنے بستر پر اللہ کے رسول نے کہا سو جاؤ۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جتنی آرام سے نیند ہجرت کی رات مجھے آئی، ویسی نیند کبھی نہیں آئی، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے علی سو جاؤ، اے علی تم سو جاؤ، یہ امانتیں ہیں، تقسیم کر کے پھر میرے پاس آ جانا۔ آپ ذرا سوچو، ہے نا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کفار و مشرکین نے محاصرہ کر رکھا تھا،
घेरा बंदी की थी, मगर मुझे खतरा नहीं था, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था सो जाना और अमानतों को तकसीम करके मेरे पास आना। तो अली का ये अकीदा था। मैं कल तो नहीं जानता, मगर आज रात मौत में हिम्मत नहीं है जो अली को मार सके। मौत में हिम्मत नहीं है जो अली को मार सके। दोस्तों, इसलिए कि अली की जिंदगी की जमानत रसूल ने ले चुके, अली की जिंदगी की जमानत रसूल ले चुके। अली ये अमानतों को तकसीम करके मेरे पास आना। दोस्तों, हुजूर आगे आगे सैयदे कायनात अली मुर्तजा हसनैन करीमैन गोद में। अब आओ ऐ ईसाइयों, आओ। आने की हिम्मत नहीं पड़ी, आने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने आलम ख्याल में, आलम तसव्वुर में हुजूर की बारगाह में एक आजिज़ाना अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, फातिमा को लिया आपने, समझ में बात आती है, अली को लिया, बात समझ में आती है, हसनैन करीमैन तो दूध पीते बच्चे, इनको ले जाने की जरूरत है, इमाम हुसैन तो शीर खार बच्चे, इनको ले जाने की क्या जरूरत? ये तो आप अगर दुआ करेंगे तो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आमीन कह सकें, फिर इनको ले जाने की जरूरत क्या? तो जवाब ये मिला, सुनो, मैं इनको जो ले जा रहा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, तरबियत देने के लिए, ताकि ये जब बड़े हों तो इनको पता चल जाए कि मेरे नाना ऐसे ही मैदान मुबाहिरा में मुझे दूध पी रहा था तो मुझे लेके गए थे, है ना? मैं ट्रेनिंग देने के लिए कि आज मैदान मुबाहिरा में मैं अपने नवासे को ले आया हूँ, कल इसे मैदान करबला में अपने दूध पीते बच्चे अली असगर को ले जाना होगा। तो जब ले जाना होगा तो कहीं उसके कदम डगमगाए ना, लड़खड़ाए ना, तो ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। आओ, हम तुम्हें दावत देते हैं, बुलाते हैं, तुम अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपने मर्दों को। मेरे दोस्तों, नजरान के नसारा में जुर्रत न हुई जो हसनैन करीमैन का सामना इनकी अजमतों के सामने आ सके। मेरे दोस्तों, आप जरा सा देखो कि बचपन की बात है ना? अरे वो हुसैन जिसके बचपन का तहम्मुल नजरान के नसारा ना कर सके, जिसके बचपन का तहम्मुल नजरान के नसारा ना कर सके, उसकी जवानी के सामने 22,000 क्या करेंगे? उसकी जवानी के सामने 22,000 क्या करेंगे? दोस्तों, और दूसरा नुक्ता आपके सामने रखता हूँ कि इमाम हसन दाहिने कंधे पर नबी के, इमाम हुसैन बाएं कंधे पर, और बीच में सरकार। दाहिनी तरफ से देखो, रसूल को देखना चाहते हो तो हसन का चेहरा, बाईं तरफ से रसूल का देखना चाहते हो तो हुसैन का चेहरा, है ना? यदि अगर दाएं बाएं से हटे, यानी हसन और हुसैन से हटे, तो नबी का जलवा नहीं मिलेगा, नबी का जलवा नहीं मिलेगा। अगर नबी के चेहरे को देखना है दाहिनी तरफ से हसन का चेहरा, बाईं तरफ से हुसैन का चेहरा। अच्छा ये बताइए, उलमा फरमाते हैं दाहिने पर हसन, बाएं पर हुसैन, बीच में मोहरे नबूवत, पुश्ते नबूवत में मोहरे नबूवत का निशान मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इधर हसन उधर हुसैन, बीच में मोहरे नबूवत, इधर हसन बिठाया हुजूर ने। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं। इधर हसन इधर हुसैन, बीच में मोहरे नबूवत, और बिठाया किसने? रसूल ने। बिठा कर जब पूरी उम्मत को बता दिया, एक मैसेज दे दिया, मेरे नवासे हसन हुसैन को बेरा नवासा ही न समझना, ये दोनों मुहाफिज़े मोहरे नबूवत है, मुहाफिज़े मोहरे नबूवत है। ये हसन और हुसैन फकत मेरे नवासे नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत करने वाले हैं, ये मोहरे नबूवत की हिफाजत करने वाले हैं। अच्छा फिर ये बताइए, जब बाईं तरफ हुसैन थे तो उनका पांव कहाँ था? जहाँ नबी का दिल, जहाँ रसूल का दिल, वहाँ हुसैन का कदम। तो इसका मतलब नबी के दिल से हुसैन का कदम लगा, है ना? और बिठाया हुजूर ने। अब दिल से फैज चला, हुसैन के कदमों तक पहुंचा, हुसैन के कदमों तक पहुंचा। अब हुसैन के कदम को जो ताकत मिली,
وہ نبی کے دل سے قوت ملی، نبی کے دل سے نبی نے بتا دیا کربلا میں حسین کے مقابلے میں آنے والوں یہ سمجھ لینا کہ حسین کے پاؤں کو جو طاقت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے دل سے ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری یزیدیت ہل گئی سبحان اللہ، مگر حسین کے قدم کو ہلا نہ سکی۔ بے شک بے شک، سبحان یہ اللہ۔ ہے حسین کی عظمت ہے نا۔ اسی لیے دوستو کہنے والے نے کہہ دیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ میرے دوستو اگر دیکھا جائے حقیقت ہے پر مبنی ہے کہ حسین ہی بادشاہ ہے، حسین ہی تاجدار ہے، حسین ہی بااختیار ہے، حسین ہی دین ہے۔ حسین دین ہی نہیں ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی ہے۔ حسین وہ ہے جس نے اپنا سر دینا تو گوارا کیا، سر دینا گوارا کیا مگر ہاتھ دینا گوارا نہ کیا، ہاتھ دینا گوارا نہ کیا۔ میں بتاؤں میرے امام نے سر دیا تو مگر جھکا ہوا نہیں دیا، کٹا ہوا دیا، جھکا ہوا۔ وہ حسین جو نوکے نیزہ پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرے، وہ حسین جس کا ذکر نبی کریں، وہ حسین جس کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان قرآن کرے، وہ حسین جو قرآن کی ابنانا کی تفسیر ہو، وہ حسین جو آیت تطہیر کی خوبصورت تفسیر ہو، وہ حسین جو مدینے والے کی حسین تصویر ہو، وہ حسین جو امت کی تعبیر ہو، وہ حسین جو مصطفیٰ جان رحمت کی تنویر ہو۔ اسی لیے کوئی پوچھے حسن حسین کی پریبھاشا کیا ہے تو یہ بتا دینا کہ نبی کا نور، فاطمہ کا دودھ، علی کا خون، جب تینوں جمع ہوتے ہیں تو بنتے ہیں حسن و حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری شان اہل بیت، شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہ لوگ، واہ سبحان اللہ۔ دوستو حسین صرف زندہ نہیں، زندگی کا نام ہے، حسین زندگی کا نام ہے۔ اسی لیے دوستو میں کہتا ہوں زندگی جس پر ناز کرے وہ حسین، بندگی جس پر ناز کرے وہ حسین، عبادتیں جس پر ناز کرے وہ حسین، علم جس پر ناز کرے وہ حسین، عمل جس پر ناز کرے وہ حسین، صحابہ جس پر ناز کرے وہ حسین، علی جس پر ناز کرے وہ حسین، علی نبی جس پر ناز کرے وہ حسین، قرآن جس کا ذکر کرے وہ حسین، جو آیت تطہیر کی تفسیر ہو وہ حسین، جو آیت مباہلہ کی تعبیر ہو وہ حسین۔ تو حسین صرف زندہ نہیں، زندگی کا نام ہے۔ حسین ایسے زندہ ہے جو زندگی بانٹ رہے ہیں، زندگی تقسیم کر رہے ہیں، زندگی عطا کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ذکر کر رہے ہیں زندہ حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ حسین بھی زندہ ہے اور حسینی بھی زندہ ہے، قیامت تک حسین بھی زندہ رہیں گے اور ان کے غلام حسینی بھی زندہ رہیں گے، حسینیت بھی زندہ رہے گی۔ مولا کریم اس محفل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یہ گاڑی جو ہے یارس کسی کے درمیان میں کھڑی ہے وہ ہٹا دو، راستہ کلیئر کر دیں گے۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے طیبہ کے دادا ایک دن ایسا بھی آتا جب مدینے کو میں جاتا، حال دل رو رو سناتا۔
سب کی حاضری اپنی بات اور اس محفل کو آراستہ کرنے میں جن لوگوں نے دعوے دیوے قدم سخن حصہ لیا مولا ان کی شرکت کو قبول فرما مولا ہمارے اندر مزید جذبہ حوصلہ عید میں استقامت نصیب فرما اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما مولا کریم جو بیمار ہے امام پاک کے صدقے میں شفا فرما جو بستر علالت پر ہے انہیں صحت و تندرستی فرما کہ اللہ سب کے کاروبار اچھے چلے ترقی کرے ہمارے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی کالجز میں مولا انہیں کامیاب مولا جو جاب کر رہے ہیں انہیں ترقی کا فرما حسنین کریمین کے صدقے میں ہم سب کی دنیا کو اچھی دنیا بنا دے آخرت کو اچھی آخرت بنا دے اور دنیا کو آخرت کی بہترین کھیتی بنا دے مولا 15 قرآن پاک اور جو صورتیں یاسین شریف یا اور اس کے علاوہ جو کچھ پڑھا گیا ہے مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں جو پڑھا گیا ہے جو بنایا گیا ہے شیرنی معقول و مشروب اور جو کچھ پڑھا گیا ہے فی الحال العالمین ہم تیری بارگاہ ہے بے نیاز میں نظر کرتے قبول منظور فرما اس کا اسباب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پہنچا قبول فرما اور حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء مرسلین حضور کے آبا اجداد ابین کریمین امین مکرمین صحابہ صحابیات کو فائدہ دین ازواج مطہرات کرام خصوصاً مولا علی سید کائنات امام حسین مصطفیٰ امام حسین شہید کربلا تمام اولاد حسین تمام اہل بیت کرام جمیع شہداء کرام تمام آوان و انصار امام حسین اور امام حسین کے وسیلے سے جمیع اولیاء اللہ کی ارواح تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات من ابتداء الى یومنا ھذا و الى یوم القیامہ سب کی ارواح اس کا ثواب پہنچے سب کی مغفرت فرما حسنین کریمین کے صدقے میں مولا جن کے کام الجھے ہوئے ہیں اسے سلجھا دے جن کا کام اٹکا ہوا اسے درست فرما دے رب کریم ہماری التجا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی صاحب کے صدقے میں قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین